السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احتشام فرقان چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں لیڈ نیوز۔ ناظرین، میں اس ٹائم کینٹ یونین کونسل گرجا میں موجود ہوں اور میرے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما راجہ ثاقب صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، انصاف صحت کارڈ جو ملے ہیں اور بہت سے لوگوں کو مل گئے ہیں، سر اس کے بارے میں بتائیں کہ جن لوگوں کو ملے ہیں وہ اس کارڈ سے کن کن بیماریوں کا علاج کروا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں لیڈ نیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ آج یونین کونسل میں اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ انصاف صحت کارڈ عمران خان کے اس ویژن کی تکمیل ہے کہ جہاں پہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ انصاف اور پاکستانی عوام کو صحت اور علاج کی سہولت جو ہے وہ ان کی دہلیز کے اوپر ملے۔ اس میں جو انصاف صحت کارڈ ہے اس کی کچھ ایسا ہمارے معاشرے میں، آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا ہے، تو ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارا انفراسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ سرکاری سطح کے اوپر جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں وہ کم ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہ ویژن لیا ہے کہ انصاف صحت کارڈ ملک کے ان غریب گھرانوں کو، ان غریب خاندانوں کو دیے جائیں جو پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کی لمٹ 7.5 لاکھ تک ہے۔ اگر کوئی بھی پاکستانی جو علاج کی سہولت پرائیویٹ ہاسپٹل میں اویل نہیں کر سکتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں بہتر ہوگا بنسبت کے سرکاری ہاسپٹل میں، تو وہ یہ فیسلٹی اویل کر سکتا ہے، اس کے خاندان کے بندے یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ یہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے ہے، پیپلز پارٹی کے لیے ہے، دوسرے کسی اور جماعت کے لیے۔ یہ پاکستانی عوام کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج یونین کونسل میں یہ کیمپ لگا ہے اور ہم جو ہے یونین کونسل میں، اس یونین کونسل کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 32,000 کے قریب ہے یونین کونسل گرجا کی۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے تھے، جن کو نہیں مل سکے ان کے جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ منگوائے ہیں۔ 7 دن تک یہ کیمپ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جن لوگوں کے کارڈ بنے ہوئے ہیں ان کو ہم ان کے گھروں تک ڈلیور کریں گے، اور جن کے نہیں بنے ہوئے انشاءاللہ ان کی رجسٹریشن کریں گے اور ان کو یہ کارڈ ڈلیور کریں گے۔ سر، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ پی ٹی آئی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور بہت سے جلسے، بہت سے جو ریلیاں ہیں وہ نوجوانوں کی وجہ سے ہی کامیاب ہوئی ہیں، تو سر اس ٹائم نوجوانوں کے لیے کیا اسکیم لائی ہے اور آگے نوجوانوں کے لیے کیا اسکیم آئیں گی؟ آپ کو شاید اس کا ادارک ہو احتشام کہ عمران خان صاحب نے یوتھ امپاورمنٹ پروگرام شروع کیا ہے، جس میں نوجوانوں کو 10 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ روپے تک بلا سود قرضوں کا اجرا ابھی شروع ہو چکا ہے۔ اس میں ایسے انٹلیکچوئل یوتھ پارلیمنٹ ہماری بن چکی ہے جس کو عثمان ڈار صاحب لیڈ کر رہے ہیں، سیلکوٹ سے وہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کے اس ویژن کی تکمیل ہوگی کہ جہاں پہ یوتھ کے لیے وہ اپنے بجائے اس کے کہ وہ کسی پرائیویٹ ادارے میں، گورنمنٹ ادارے میں ایک معمولی سی نوکری کریں، عمران خان نے ان کو امپاور کرنے کے لیے مختلف بینکوں سے، مختلف پرائیویٹ سیکٹر کے جو بینکس ہیں ان کے تھرو ان کو یہ بلا سود قرضوں کا اجرا کیا ہے، اور وہ یہ قرضے لے کے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے کر سکتے ہیں۔ سر، انصاف کے جو صحت کارڈ ہے اس کے علاوہ بھی کیا عوام کے لیے آگے بھی مستقبل میں کوئی اور اسکیمز آ رہی ہیں؟ سر بیسیکلی عوامی حکومت کا سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں اس کی پریورٹی ہوتی ہے، یا جو اس کی سر فہرست جو کاموں میں اس کا اگر کوئی نام ہو تو وہ صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے علاج، دوسرے نمبر پہ تعلیم، تیسرے نمبر پہ ان کی رہائش۔ اسی طرح سے اور الحمدللہ عمران خان ان تینوں کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر عمران خان کی حکومت نے، ہماری حکومت نے اس کے اوپر پلان بنایا ہوا ہے، جس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ سستا روزگار سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے، صحت کارڈ صحت کے لیے، اور ابھی جو ہے پاکستان میں سستی ہاؤسنگ سکیم جو گورنمنٹ لیول کے اوپر، اس کو گورنمنٹ خود مانیٹر کرے گی، جس کا باقاعدہ 3-4 ضلعوں میں افتتاح ہو چکا ہے، جس طرح بہاولپور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ غریب کا معیار زندگی بھی اس سے بلند ہوگا، درمیانے طبقے کا بھی معیار زندگی بلند ہوگا، اور پاکستان کا۔ سر، وہ لوگ جو بہت مایوس ہو گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب نہیں پی ٹی آئی حکومت بالکل رہ گئی ہے، تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ یہ 70 سالوں کا پھیلایا ہوا گند ہے، اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ 1 سال میں صاف ہو جائے گا تو میرا نہیں خیال وہ آپ مطلب کہ 1 سال میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔
دوسرا یہ کہ جو چینج آتا ہے، جو ڈیولپمنٹ آتی ہے، جو معاشرے میں آپ کہہ لیں کہ بہتری آتی ہے، وہ ایک دم سے نہیں آتی۔ جی جی عمران خان کا ویژن ہے کہ اس ملک کی آنے والی نسلوں کا سوچا جائے۔ اگر عمران خان صاحب چاہتے تو ان کے لیے بڑا آسان تھا، 2-3 میٹرو پروجیکٹس کی طرح وہ پروجیکٹ کھڑے کرتے، 2-3 فلائی اوور بناتے، وہ آرام سے حکومت کرتے، قرضے لیتے، بلے بلے کرواتے اور گھر چلے جاتے، دوبارہ پھر الیکشن لے گئے۔ عمران خان کا ویژن ہے کہ اس ملک کی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچا جائے۔ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ یہ جو بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہے، اس سے ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے آنے والے انوائرمنٹ کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ سیم سینیریو اسی طرح ہے کہ جو لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ خان صاحب کی گورنمنٹ کو، خان صاحب کو وقت دیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو ریپڈ چینج نظر آئے گا، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ہر حوالے سے آپ کو ہر سیکٹر میں ایک ریپڈ چینج نظر آئے گا۔ سر تھوڑی سی بات مسئلہ کشمیر پہ کر لیں۔ جس طرح خان صاحب عمرہ کرنے کے بعد امریکہ گئے اور وہاں ملیحہ لودھی کا یہی کہنا تھا خان صاحب کشمیریوں کے لیے یہاں ایک کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھانے، تو سر یہ ہمارا جو پاکستان، ملک پاکستان جو موجودہ حکومت ہے، اس سفارتی لحاظ سے کتنا کامیاب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو دو چیزوں میں اس کا، دو جملوں میں اس کا جواب آپ کو دوں گا۔ ٹیپو سلطان مسلمانوں کی ہسٹری میں سب سے بہترین حکمران گزرا ہے۔ اس کا ایک بڑا مقولہ ہے، بڑا مشہور مقولہ ہے کہ اگر آپ گیدڑوں کی فوج کا سربراہ شیر کو بنا دیں تو وہ شیروں کی طرح لڑتی ہے۔ جی اسی طرح جب آپ شیروں کی قوم یا شیروں کی فوج کا سربراہ گیدڑ کو بنا دیں گے تو وہ گیدڑوں کی طرح لڑے گی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ 70 سالوں میں کشمیر کے مسئلے کو کسی انٹرنیشنل فورم کے اوپر ریکوگنائز نہیں کیا گیا۔ یہ اس عوامی حکومت عمران خان کے مرہون منت ہے کہ انٹرنیشنل جو لابی ہے اس کو پتہ چلا ہے کہ واقعی ایک کشمیر مسئلہ ہے، اس مسئلے کے تحت انڈیا اور پاکستان میں اٹامک جنگ ہو سکتی ہے جس سے پوری دنیا انسٹیبل ہوگی۔ تو اس مسئلے کو عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر جس اچھے طریقے سے اس کیس کو ایکسپلین کیا ہے، اس کیس کو پروجیکٹ کیا ہے، اس کا آپ کو اثار آنے والے دنوں میں بھی نظر آئے گا۔ 27 تاریخ کو یونائٹڈ نیشن کا ایک آپ کہہ لیں پروگرام ہے، اس میں خان صاحب خطاب بھی کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے، جی جی، اور اس سودے کے بدلے انہوں نے $90 ملین جو ہے وہ لیا ہے۔ میں آپ کو ایک آن ریکارڈ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کی وائف جمائمہ خان کی طرف سے ان کو $1200 ملین وہ ان کو ملنا تھا، جس کا ان کا قانونی رائٹ بھی تھا۔ جو بندہ 1200 ملین ٹھکرا کے پاکستان میں ہم عوام کے لیے آیا ہے، کیا وہ صرف کشمیر کا سودا 90 ملین کے لیے کر لے گا؟ یہ جسٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی پولیٹیکل جو سٹرگل ہے، پولیٹیکل پرسنالٹی ہے، اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کشمیر کا فیصلہ خان صاحب کی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہوگا وہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آج 50 روز ہو گئے ہیں کرفیو کو، لیکن بھارتی سپریم کورٹ نے آرڈر تو دیا ہے، لیکن بچے بوڑھے اور سب قید ہو کر رہ گئے ہیں، کوئی خوراک نہیں ہے۔ تو سر کیا نتیجہ آ سکتا ہے اس کا؟ بیسیکلی شام صاحب، مودی جو ہے ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، مودی ایک مائنڈ سیٹ ہے، غاصبانہ غائب مائنڈ سیٹ ہے کہ جو کشمیر کے اوپر مسلط ہے۔ اس مودی مائنڈ سیٹ کو ہم نے شکست دینی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے لیے آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے، لاسٹ 3 ویک سے آپ نے دیکھ لیں کہ ہم نے مختلف اسپیکٹ سے، مختلف ٹرائی اینگل سے، مختلف شکلوں میں احتجاج ریکارڈ کروایا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ 27 کے بعد خان صاحب کو جو اگلا لائے عمل ہوگا، آپ دیکھ لیجیے گا سچویشن بالکل مختلف ہوگی اور حالات اب انڈر کنٹرول ہوں گے۔ باقی ہمارے لیے کشمیر کے اوپر سودا کسی صورت منظور نہیں ہے۔ کشمیر پاکستان کی شرح ہے، پاکستان اور کشمیر لازم ملزوم ہے۔ یہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا، اور خان صاحب کا اس چیز کے اوپر قطعی ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کشمیر کے اوپر ہماری کوئی سودا بازی نہیں ہوگی انڈیا کے ساتھ۔ جی ناظرین، یہ تھے راجہ ثاقب صاحب جو ملکی حالات پہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔